عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وقتاً فوقتاً میں دوسری شاعرات اور جو ادیب ہیں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہی ہوں۔ آج جو میں نے زحمت دی ہے، ایک شاعرہ ہیں، اور صرف شاعرہ نہیں ہیں، ادیبہ بھی ہیں، ان کے افسانوں کی کتابیں ہیں، اور پاکستان کی میرا خیال ہے سینئر ترین شاعرہ ہیں۔ باہر کے بہت سارے مشاعرے پڑھ چکی ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں کا ذکر کروں اور وہ یہ نہ بتائیں کہ ہاں وہاں بھی میں نے مشاعرہ پڑھا تھا۔ تو میں زیادہ تجسس میں نہیں ڈالتی ہوں آپ کو۔ آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ گلنار آفرین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے گلنار آفرین کہ آپ میرے ساتھ آج ہیں آج، اور سینئر ترین شاعرہ ہیں آپ۔ میں نے 2-1 شاعرات کا اور بھی انٹرویو کیے ہیں، لیکن ان میں آپ کا مقام جو ہے نا وہ بہت بلند ہے۔ اور میں جب سے میں کراچی میں ہوں 32 سال سے، اس سے پہلے میں کوئٹہ میں تھی، لیکن میں 32 سال سے آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ ہر بڑے مشاعرے میں آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کے بغیر وہ مشاعرے پھیکے رہتے ہیں۔ اور خاص طور پر گلنار آفرین کا جو ایک موضوع ہے نا، موضوعات تو خیر شاعروں کے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک خاص موضوع ہے پاکستان کے حوالے سے، اور جہاں یہ مشاعرے میں جاتی ہیں چاہے یہ کتنی بھی غزلیں پڑھ لیں، اور لیکن فرمائش لوگوں کی ہوتی ہے کہ گلنار صاحبہ وہ والا اپنی نظم سنائیں، قائد اعظم والی۔ تو یہ ان کو سنانی پڑتی ہے، یہ بڑے شوق سے سناتی ہیں اور بڑے جذبے سے سناتی ہیں۔ تو آج پھر میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ اور اب یہ باتیں ہیں کہ آپ کے افسانوں کی کتابیں۔ جی میری دو کتابیں ہیں افسانوں کی۔ اچھا۔ پھول اور وہ، پلک پلک سے مٹی میں۔ جی ہاں۔ پھر آئی ہے 90 میں یہ جو پھول اور وہ۔ اچھا۔ شاعری کی غزلوں کی مجموعہ آنے سے پہلے میری نثر کی کتاب آئی۔ اچھا۔ 90 میں میرا شاعری کا مجموعہ آیا ہے، اور 82 کے اندر میرا افسانوں کا آیا۔ اچھا۔ تو لوگ بڑے حیران تھے کہ مطلب جانتے تو مجھے دونوں طریقے سے تھے، شاعری سے بھی اور افسانہ نگاری کے طور پہ بھی، لیکن چونکہ افسانے تو مختلف کچھ لوگ پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا کہ مشاعروں کی طرح۔ جی ہاں۔ تو مشاعروں میں تو آپ جاتے ہیں تو فوراً جلدی پہچان لیے جاتے ہیں۔ تو وہ تو کہتے تھے ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ شاعری کا مجموعہ پہلے لائیں گی، افسانوں کا لائیں گی۔ تو یعنی یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ وجہ شہرت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ شاعر ہیں تو میں سمجھے، افسانہ بھی ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ شاعری اور افسانہ جو ہے، شاعری میں آپ ایک شعر میں اپنی زندگی کے یا کسی موضوع پہ بتا دیتے ہیں، افسانے کے اندر ایک تفصیلی زندگی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ تو ہم نے پہلے یہ کیا کہ پہلے افسانوں کا لائی، پھر میرے کئی شعری مجموعے آتے رہے جس میں غزلیں، نظمیں، گیت، ہائیکو سب اس میں شامل ہیں۔ جی ہاں، یہ آپ کے بارے میں سارے جو یہاں کے معزز معتبر شعراء ہیں وہ بہت تعریف کرتے ہیں آپ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ گلنار آفرین کی شاعری جو ہے وہ بہت بھرپور ہے۔ اور جب میں شروع میں کوئٹہ سے آئی تھی اور یہاں ایک مشاعرے میں شرکت کی تھی، تو وہاں جو انہوں نے ایک غزل پڑھی تھی وہ لہک لہک کر، یعنی خود بخود وہ جذبہ ایک جو ہے نا وہ لہجے میں آ جاتا ہے۔ تو وہ مجھے اتنی اچھی لگی تھی غزل کہ اکثر میں نے ان سے فرمائش کی، وہ طوفان تو ہوتا۔ ہاں وہ بڑے جذبے سے پڑھتی ہے، میں آپ کو سنواؤں گی آج۔ افسانہ تو ظاہر ہے نہیں سنا سکتے، افسانے کے لیے تو انہوں نے بتا دیا کہ کتنی کتابیں ہیں۔ اچھا، ایک کتاب میں آپ کے کتنے افسانے ہیں؟ تقریباً جو میرا پہلے کتاب کا مجموعہ تھا اس میں زیادہ ہیں، تقریباً 18-19 افسانے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ لیکن میرے افسانے بعض کا ذہن ایسا ہوتا ہے نا ذرا تفصیل سے لکھنا۔ صحیح۔ تو اب سب سے اہم بات جو میں بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میرے جتنے بھی افسانے طویل ہیں۔
جی مختصر میں بڑی مشکل سے لکھ پاتی ہوں. تو اچھا کچھ افسانے میں نے لکھے ہیں، مختصر لکھے ہیں، 1.5 ورق کا بھی افسانہ لکھا ہے، 2 ورق کا بھی. لیکن میرے زیادہ تر ایک افسانہ جو ہے آپریشن، وہ تقریباً ناملیٹ کی طرح، اچھا لیکن موضوع کے اعتبار سے افسانہ بنتا ہے نا. صحیح بات ہے. تو میرے طویل افسانے ہوتے ہیں، اور اس میں بس یہ ہوتا ہے میں نے جتنی بھی کہانیاں لکھی ہیں، یا تو میرے سامنے کوئی واقعہ ہوا ہے اس سے میں متاثر ہوئی ہوں، جی یا کسی نے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا ہے، تو میں نے اس کو سوچا ہے، اس کے ہر پہلو کو سوچا، اور پھر میں نے قلم اٹھایا ہے. تو جب جس نے بھی میری کہانیاں پڑھی ہیں، افسانے پڑھے ہیں، افسانہ تو مطلب ہے ہم لفظوں کی خوبصورتی کے تحت افسانہ ہے، لیکن بالکل جو اس کے اندر ہم جو جو کہانی، جو کردار پیش کرتے ہیں، جو لوگوں کی تکلیفیں بیان کرتے ہیں، وہ تو بڑے زخمی چیزیں ہوتی ہیں. ان کو اگر ہم صحیح اسی طرح نہیں پیش کر سکتے، کوئی پڑھے گا نہیں. تو صحیح اس کو بات ہے. ہم افسانوی انداز میں خوبصورت لفظوں میں لے کے اس کو لکھتے ہیں اس لیے پیش کرتے ہیں. تو میں وہ جو افسانے ہیں، اس ایک میں میرے خیال میں 18 ہیں، اور دوسرے میں کوئی 16 ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھے. ورنہ افسانہ لکھنا تو بڑا ہی مشکل کام ہے. شاید میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ میں خود نہیں لکھتی. افسانے میں نے لکھے، لیکن بھائی ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ان کے مقابلے میں تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب شاعری کے اوپر بات کرتے ہیں کہ شاعری ان کی اتنی خوبصورت شاعری ہے، اور ان کا پڑھنے کا انداز اتنا اچھا ہے کہ لوگ بہت دلچسپی سے سنتے ہیں، فرمائشیں کرتے ہیں، اور مجھے بھی بہت ان کی شاعری پسند ہے. تو ابھی ہم درخواست کریں گے. اچھا آپ کے شاعری کے مجموعے کتنے ہیں؟ میرے شاعری کے مجموعے جو ہیں تو 6 ہیں. 6 ہیں ماشاء اللہ. اور 2 میرے افسانوں کے، 2 افسانوں 2 کے. افسانوں 8 کے، آپ کی کتابیں. 8 کتابیں ہیں. اور ایک میری طویل نظم ہے، وہ اس کو بھی ایک سمجھیے کہ ایک مختصر سا کتاب اچھا جیسا ہی ہے. ہاں تو بالکل. مسیحا، اچھا تو اس کا نام ہے مسیحا. تو اچھا وہ میرے تو اس طرح 9 ہو جاتی ہیں. ہاں تو لیکن میں کتابیں 8 ہی گنتی، اچھا. وہی بہت ہیں. ابھی بھی حالانکہ میرے پاس بہت نظمیں، مجھے غزلیں لکھتی ہوں میں، مجھے ہر چیز میں سہولت ہے، لیکن نظمیں چونکہ میں افسانہ، بنیادی طور سے افسانہ نگار بھی ہوں، تو جب میں نظمیں لکھتی ہوں تو اس میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ افسانے کا کلائمیکس اور نظموں کا تقریباً ایک جیسا ایک ہوتا ہے. سال کیونکہ آپ پوری نظم سنتے چلے آئیں، جب کلائمیکس پہ پہنچتے ہیں، انجام پہ، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا تھا. شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے. صحیح بات ہے تو بالکل. ایک جگہ بڑا لطیفے کی بات ہے، ایک بڑے نام کے شاعر ہیں، بڑی طویل نظمیں لکھتے ہیں. وہ باہر کے ملک میں میرے ساتھ تھے، کہیں نظم پڑھ رہے تھے. جب آدھے پہ وہ پہنچتے تھے تو وہ سمجھتے تھے ختم ہو گئی لوگ، تو لوگ تالیاں بجانے لگتے تھے. پھر وہ روک دیتے تھے، پھر وہ شروع ہو جاتے تھے. تو وہ آخر میں وہ لوگ کہنے لگے ارے بھائی ہم تو ہر بار سمجھتے ہیں آپ کی نظم ختم ہو گئی. تو مطلب بعض اوقات طوالت جو ہے، چاہے نظم ہو یا کچھ ہو، چونکہ اچھا مشاعروں میں کبھی بھی بہت طویل نظم پڑھ دو تو وہ بھی مشکل ہوتی ہے. اب میرے جیسے ماں ایک نظم ہے، لیکن میں نہیں پڑھتی، وہ کافی بڑی ہے. اچھا تو وہ اس لیے کہ وہ مطالعے کے لیے ضروری ہے، مطالعہ کر رہے ہیں لوگ پڑھ لیں، لیکن آپ جب لوگوں کے بیچ میں پڑھیں گے تو وہ ایک تسلسل سے اتنی بڑی نظم چلی آ رہی ہے، تو وہ تھوڑے دیر کے بعد نہ وہ بور ہو جاتے ہیں. میرے پاس ماں میں جو مختصر ہے میں وہ پڑھ دیتی ہوں، صحیح. یہ طویل نہیں پڑھتی. تو طوالت بعض اوقات عوام کو بری لگ جاتی ہے، سننے سامعین کو. جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو اب میرا خیال ہے کہ اب ہم شاعری کی طرف آ جائیں. جی تو آپ کچھ غزلیں، نظمیں، جو بھی نظم یا غزل کوئی بھی چیز پیش کرنا چاہتی ہیں تو وہ خاص طور پر وہ ضرور سنائیے گا. میری پسندیدہ تو میری اور بھی ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں، لیکن وہ پہلی دفعہ میں نے سنی تھی نا تو مجھے بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کی. اور آپ کو پتا ہے اس کا ایک شعر ہے، وہ میں اس لیے کہ یہ لوگ سن رہے ہیں اور آپ جی ہاں بیٹھی ہیں، تو ایک مشاعرے میں یہی غزل جو آپ کو بھی پسند ہے، وہ میں پڑھ رہی تھی. تو جب میں اس شعر پہ آئی کہ
پاؤں میں بھنور باندھ کے. ہاں تو رئیس امروہی مرحوم اس کی صدارت کر رہے تھے مشاعرے کی. تو انہوں نے برجستہ یہ جملہ کہا تھا کہ اردو ادب میں یعنی شاعری میں نے اتنی خوبصورت جو ایک مثالی چیز ہے جو پاؤں میں بھنور، یہ میں نے نہیں. اب اتنا بڑا آدمی اگر کہہ رہا تھا تو یقیناً میری خوش قسمتی تھی. لیکن میں نے اس پہ کوئی غرور نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. ایک شعر اگر ہو گیا ہے تو آگے جانے میں وہ ایسی چیز کر سکوں کہ نہیں. تو اتنے بڑے استاد آدمی ہیں، شاعر ہیں، اردو ادب کی آن بان شان ہے. تو دبستان ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہنا ان کا بہت بڑی بات ہے. لیکن مجھے اب اس لفظ کی بھی یعنی عزت رکھنی چاہیے. اس مقابلے میں مجھے ہمیشہ رہنا چاہیے. صحیح بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو وہ غزل تھی کہ جو آپ کو بھی پسند ہے اور رئیس بھائی کو بھی ہمارے بہت پسند تھی کہ یہ شہر وفا اور بھی ویران تو ہوتا، یہ شہر وفا اور بھی ویران تو ہوتا، اے گردش دوراں تیرا احسان تو ہوتا، اے گردش دوراں تیرا احسان تو ہوتا، رو دیتی سرے صحن چمن باد صبا بھی، رو دیتی سرے صحن چمن باد صبا بھی، شیرازہ گل اتنا پریشان تو ہوتا، شیرازہ گل اتنا پریشان تو ہوتا، اور میں رات کے آنچل میں ستاروں کو سجاتی، میں رات کے آنچل میں ستاروں کو سجاتی، کچھ ان سے ملاقات کا امکان تو ہوتا، کچھ ان سے ملاقات کا امکان تو ہوتا، اور ہر رات میں ایک شمع جلاتی سرے جادہ، ہر رات میں ایک شمع جلاتی سرے جادہ، گم کردہ مسافر میرا مہمان تو ہوتا، گم کردہ مسافر میرا مہمان تو ہوتا، اور پاؤں میں بھنور باندھ کے موجوں سے الجھتی، پاؤں میں بھنور باندھ کے موجوں سے الجھتی، کشتی کے مقابل کوئی طوفان تو ہوتا، پاؤں میں بھنور باندھ کے موجوں سے الجھتی، کشتی کے مقابل کوئی طوفان تو ہوتا، اور جب بات تھی آشفتہ مزاجوں کے دلوں میں، جب بات تھی آشفتہ مزاجوں کے دلوں میں، جب بات تھی آشفتہ مزاجوں کے دلوں میں، گلنار بجا کہتی ہو انسان کے دل میں، گلنار بجا کہتی ہو انسان کے دل میں، ایمان بڑی چیز ہے ایمان تو ہوتا، گلنار بجا کہتی ہو انسان کے دل میں، ایمان بڑی چیز ہے ایمان تو ہوتا، یہ شہر وفا اور بھی ویران تو ہوتا، اے گردش دوراں تیرا احسان تو ہوتا. واہ واہ واہ، ایک عجیب تاثر کی. جب بات تھی آشفتہ مزاجوں کے دلوں میں، حسرت کوئی ہوتی کوئی ارمان تو ہوتا، جب بات تھی آشفتہ مزاجوں کے دلوں میں، حسرت کوئی ہوتی کوئی ارمان تو ہوتا، یہ شہر وفا اور بھی ویران تو ہوتا، اے گردش دوراں تیرا احسان تو ہوتا. واہ واہ واہ، بہت ہی. نظم لکھی تھی تجدید وفا. اچھا. کہ وہ یعنی اس ماحول کے لیے بھی بہت اچھی ہے. جی. کہ سنو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تجدید وفا کر لیں، سنو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تجدید وفا کر لیں، نہ تم دہراؤ ان گزرے دنوں کی تلخ یادوں کو، نہ ہم سوچیں کہ کس نے کس کا پہلے ساتھ چھوڑا تھا. وہ جذبے کتنے گہرے تھے، وہ بندھن کتنے سچے تھے، وہ جو ٹوٹے نہیں اب تک، جنہیں بھولے نہیں اب تک. میں تنہا زندگی کے راستوں پر ڈوبتے سورج کے کرنوں میں، خزاں کے خشک پتوں میں بہت کچھ یاد کرتی ہوں، بہت کچھ بھول جاتی ہوں. سنو ہم ایسا کرتے ہیں، سنو ہم ایسا کرتے ہیں
کہ پھر سوئے ہوئے جذبے جگاتے ہیں جنہیں ہم نے سلایا تھا خود اپنے آپ سے ڈر کر، محبت کے سمندر میں ڈبو دیتے ہیں اپنے یہ ہنسی پہ کر، لطافت زیست کی محسوس کرتے ہیں، چلو تھوڑا بکھرتے ہیں، بکھرنے میں سنورتے ہیں، برستی بارشوں میں ہم نہاتے ہیں، چلو ہم بھیگ جاتے ہیں۔ واہ سنو ہم ایسا کرتے ہیں انہی خوابیدہ رستوں پر، چلو ہم پھر سے چلتے ہیں، بہاریں منتظر تھیں جن پہ پھول کھلتے تھے، بہاریں منتظر رہتی تھیں جن پر پھول کھلتے تھے، فلک پر چاند تارے رقص کرتے تھے، جہاں شفاف جھیلوں میں ہمارے عکس ہنستے تھے، سنو ہم ایسا کرتے ہیں، سنو ہم ایسا کرتے ہیں، اندھیرے راستوں میں بن کے جگنو جگمگاتے ہیں، چراغ اپنی محبت کا ہوا کے دوش پر آؤ جلاتے ہیں، بھلا کر پچھلے دکھ سارے محبت کے جواں جذبوں کو لافانی بناتے ہیں، سنو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تجدید وفا کریں۔ واہ واہ بہت خوب۔ اور میں نے کسی بھی شاعری میں ان کو کاغذ یا ڈائری لے کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ابھی آپ نے سماعت کیا، دیکھا آپ نے کہ کیسے انہوں نے فرق اپنے زبانی ساری چیزیں سنا دی، اس میں نظم بھی ہے، غزل بھی ہے، اور ظاہر ہے ابھی جو ایک آخر میں ان سے سنوں گی میں، وہ بھی مجھے بہت پسند ہے، بلکہ لوگوں کو پسند ہے، اور ایسا غلغلہ مچتا تھا نا وہاں پر یہ جب پڑھتی تھیں۔ یہاں پر انو بھائی پارک میں مشاعرہ تھا، تو وہاں مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھا، وہاں میں نے ان کی یہ نظم سنی تھی، کیا لوگوں میں جذبہ تھا، اتنا رش تھا، اتنے لوگ تھے، اور یقین کریں کھڑے ہو کے داد دے رہے تھے۔ تو اور کوئی غزل؟ ہاں ایک غزل کے چند شعر سنا دیتی ہوں جی۔ کہ جینے کا مزہ گردش ایام نہ آیا، واہ جینے کا مزہ گردش ایام نہ آیا، کیا بات ہے ہم پر کوئی الزام نہ آیا، واہ جینے کا مزہ گردش ایام نہ آیا، کیا بات ہے ہم پر کوئی الزام نہ آیا، ہر مشعل امید بجھا دی تھی ہوا نے، ہر مشعل امید بجھا دی تھی ہوا نے، اچھا ہی ہوا کوئی سرے شام نہ آیا، اچھا ہی ہوا کوئی سرے شام نہ آیا، اور دروازے کی زنجیر سے معلوم ہوا ہے، دروازے کی زنجیر سے معلوم ہوا ہے، قبضے میں ابھی تک دل ناکام نہ آیا، دروازے کی زنجیر سے معلوم ہوا ہے، قبضے میں ابھی تک دل ناکام نہ آیا۔ اور شعر دیکھیں کہ کس شخص نے لکھی ہے بیاض غم ہستی، واہ کس شخص نے لکھی ہے بیاض غم ہستی، میرے ہی فسانے میں میرا نام نہ آیا، کس شخص نے لکھی ہے بیاض غم ہستی، میرے ہی فسانے میں میرا نام نہ آیا، جینے کا مزہ گردش ایام نہ آیا، کیا بات ہے ہم پر کوئی الزام نہ آیا۔ اور ایک غزل کے چند شعر اور کیے گئے، یہ اور بات ہے تمہیں پا کر گنوا دیا، یہ اور بات ہے تمہیں پا کر گنوا دیا، لیکن تمہارا غم غم دوراں بنا دیا، یہ اور بات ہے تمہیں پا کر گنوا دیا، لیکن تمہارا غم غم دوراں بنا دیا، اور وعدے کے بھولنے کی کوئی انتہا بھی ہے، وعدے کے بھولنے کی کوئی انتہا بھی ہے، تم نے تو شام غم کو مقدر بنا دیا، وعدے کے بھولنے کی کوئی انتہا بھی ہے، تم نے تو شام غم کو مقدر بنا دیا، اور تیرے بغیر جینے کا ڈھنگ آ گیا ہمیں، تیرے بغیر جینے کا ڈھنگ آ گیا ہمیں، مشکل بہت تھا ہم نے بھی جی کر دکھا دیا، تیرے بغیر جینے کا ڈھنگ آ گیا ہمیں، مشکل بہت تھا ہم نے بھی جی کر دکھا دیا، اور آؤ کہ رت جگہوں کا مکمل کریں حساب، آؤ کہ رت جگہوں کا مکمل کریں حساب، ایک عمر کی تھکن نے تھپک کر سلا دیا، یہ اور بات ہے تمہیں پا کر گنوا دیا، لیکن تمہارا غم غم دوراں بنا دیا۔ بہت خوبصورت غزلیں، بہت اچھی، بہت اچھی۔ دل چاہتا ہے کہ ایک ان کے ساتھ شام رکھی جائے اور صرف ان کو سنا جائے،
باقی نہ میں پڑھوں نہ کوئی اور پڑھے، بس گلنار آفرین، ایک شام گلنار آفرین کے نام. انشاءاللہ میرا پروگرام ہے یہ کہ میں اس طرح سے ایک شام ان کے ساتھ کروں گی جو صرف انہی کے نام ہوگی. اس میں یہ ہے کہ چھوٹا موٹا افسانہ جو کہہ رہی ہیں نا، جیسے 1 صفحے 1.5 صفحے کا کوئی، وہ صرف منہ کا مزہ بدلنے کے لیے کہ چلیں ٹھیک ہے، چونکہ افسانے بھی لکھتی ہیں تو ایک افسانہ بھی آپ کے گوش گزار کروا دیں گے اور ہم بھی سنیں گے. اور اس کے بعد یہ کہ شاعری ان کی اور بھی بہت ساری غزلیں سنیں گے. میں درخواست کروں گی اس نظم کی جس کی وجہ سے پورا مجمع کھڑے ہو کے ان کو داد دے رہا تھا، جو قائد اعظم کی نظم. دیکھیں پاکستان میں تو آپ نے جو دیکھا تھا جی اور جنگ اخبار نے بھی لکھا تھا کہ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ تھے بلا مبالغہ. جی ہاں وہ تو اس وقت تو ملک کی حالت اور پورے کراچی کی ایسی تھی کہ اس میں یہ نظم ایک قائد اعظم سے ہم نے ایک بتایا ہے کہ ایک ہسٹری ہے، یہ جی نظم ہاں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہسٹری. نے میرے ہاتھوں سے پاکستان کی ایک ہسٹری لکھوا دی ہے. اب ہم نہیں سمجھیں، ہاں کسی دور میں بھی کسی اچھے لکھنے والے کی قدر و منزلت وہ نہیں ہوئی ہے. بعد مرنے کے بھی کسی کو وقت ملا. صحیح یہ بات ہے. نظم جب مجھے لندن 2006 میں بلایا گیا تھا تو کراچی سے 2 شاعر گئے تھے، ایک میں تھی پاکستان سے اور محمود شام جنگ کے جو ایڈیٹر ہیں، جی ہاں اور وہ موجود تھے. اور جب ہم وہاں گئے تو وہ حال بھرا ہوا تھا اور وہاں کوئی میرے کراچی جیسے لوگ نہیں تھے. تو سب میں پہلی دفعہ لندن کے مشاعرے میں گئی تھی انگلینڈ. تو جب میں نے عام غزلیں پڑھ رہی تھی جیسے ابھی سنا رہی تھی، لیکن عوام نے جو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ تھے ابھی اتنے شور مچان، کیونکہ مجھے میری جو ایک شناخت ہوئی حالات خراب میں جو میں نے کراچی کے حوالے سے لکھا، جی تو وہ لوگ انہوں نے وہی آوازیں لگائیں کہ ہم کراچی سے سننا چاہتے ہیں کراچی کی حالت پہ. تو میں نے کہا پھر آپ میرے پہ کسی سیاست کی چھاپ لگا دیتے ہیں. تو میں کسی سیاسی، میں بار بار ٹی وی پہ بھی جا کے کہتی ہوں، میں کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جی نہ ہوگا. میں شاعرہ ادیبہ ہوں، قلمکار ہوں. اگر جو قلمکار کی کسی سیاسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں نا، وہ ان کا مستقبل کچھ نہیں ہے، وہ غلط ہو جاتا ہے. میں نے کہا لیکن میں نے کہا میں آئی اسٹیج پہ دوبارہ، میں نے کہا میں پڑھنے کو تیار ہوں، لیکن آپ مجھے سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے. وہ کہنے لگے نہیں آپ پڑھیں. پھر وہ کہ قائد اعظم تو پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو ادب میں وہ مشہور ہو گئی ہے. جی ہاں تو میں نے جب پڑھی تو یقین کریں کہ پورا حال کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہا تھا غیر ملک میں. جی وہ ہے تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، کسی کے بالکل روکنے سے قدرت کا بہاؤ رک نہیں سکتا. اگر آپ بے شک. سچے ہیں، اگر آپ کے اندر فن سچا ہے تو آپ کو نہ پذیرائی کی ضرورت ہی نہیں، نہ کسی سے سفارشوں کی، نہ کہیں آنا نہ جانا. اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. قلم میں طاقت ہونی چاہیے، بالکل فنکار کو مضبوط ہونا چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات. تو میں نے وہاں اللہ کا کرشمہ دیکھا. محمود صاحب نے اپنے لیٹر میں یہاں جنگ میں بھیجا کہ ہمارا سر اونچا کر دیا گلنار نے غیر ملک میں. ماشاء اللہ. تو وہ نظم ہے، پتہ نہیں تم لوگوں نے نہیں سنی ہوگی. تو اس حجاب نے تو خیر میں نے تو سنی ہے 2-3 کہ دفعہ. اس کا عنوان ہے قائد اعظم سے خطاب. آپ دیکھیے جب میں نے یہ نظم لکھی تھی قائد اعظم یہاں پر شائع ہوئی ہے اخباروں میں، اس میں تو مشاعروں میں لوگ، میں جب پڑھتی تھی تو نیچے سے لوگ تو آتے، لیکن پھر لکھ کے مجھے بھیجتے تھے یا کہتے تھے اس کا جواب کب آ رہا ہے، قائد اعظم آپ کو کب جواب دیں گے. میں نے قائد اعظم کا جواب لکھا. خیر وہ تو نہیں، اس وقت میں قائد اعظم والی نظر سناؤں گی کہ اس میں ساری فریاد ہی ہے کہ قائد اعظم سے خطاب کہ قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان پوری دیکھو. اس میں ایک تاریخ بند ہے. میں آج بھی کہتی ہوں کہ حکومت پاکستان سے بھی اس نظم کو قائد اعظم کے مزار پہ کسی اچھی آواز میں، دبنگ آواز ہو مردوں کی، اس میں اس کو ریکارڈ کروا لیں گے. پورا ہماری تاریخ کا
لیکن ایک دن وہ آیا، سورج نے منہ کو ڈھانپ لیا، پھر دن کی قسمت سوسی گئی، راتوں کی حلاوت کھوسی گئی، چہروں پہ نقابے ڈالے ہوئے بے درد ادھر بھی آ نکلے، پھر آگ لگاتے وادی میں، انسان کو جلاتے راہوں میں، وہ بھوک بنے، افلاس بنے، وہ شعلہ بنے، وہ آگ بنے، انسان تھے مگر شیطان بنے۔ اور اب یہ دھرتی ہے محتاجوں کی، مجبوروں کی اور محض بلب انسانوں کی۔ یہ لوگ ابھی تک زندہ ہیں، یہ زندہ کیا بس مردہ ہیں۔ انہیں راہزنوں نے لوٹا ہے، انہیں قذافوں نے مارا ہے۔ آلام کی کالی راتیں ہیں اور اشکوں کی برساتیں ہیں، ان محلوں میں، ایوانوں میں، شفاف چمکتی میزوں پر ایک بزم سجائی جاتی ہے، اخلاق کے چرچے ہوتے ہیں، تہذیب کے قصے ہوتے ہیں، اور ان ایوانوں سے دور انسان کی عظمت بکتی ہے، ایمان کو تولا جاتا ہے، انصاف کو بیچا جاتا ہے، صدقہ رہے دل کی کاشوں پر، انسان کی برہنہ لاشوں پر، یہاں بھوکے گرمن لگتے ہیں، یہاں موت کا سکہ چلتا ہے، اس دوزخ میں سب چلتا ہے، کیا ظلم ہے ان کو یاد۔ اجداد نے جو قربانی دی، کیوں بہنیں جا پر کھیل گئیں، ماؤں کی کیسے کوکھ جلی، تاریخ کے ایک ایک صفحے پر وہ خون سے لکھی تحریریں، سب بھول گئے ہیں یہ نادان۔ قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان۔ واہ، آ گئی تو میری تو ایک تو جاگے ہوئے وہاں پر رات دیر ہو گئی تھی، پھر فلائٹ کے اندر، پھر جب وہاں پہنچی تو مجھے جب میری باری آئی ہے تھوڑی دیر کے بعد، تو مجھ سے تو میری تو حالت خراب تھی، لیکن میں نے، اور بیٹھتے ہی انہوں نے کہا صرف قائد اعظم سنیں گے، کچھ نہیں سنیں گے، قائد اعظم سنیں گے، تو میں کوئی شعر ہی نہیں پڑھ سکی۔ قائد اعظم میں نے پڑھا۔ اچھا پھر یہ تھا کہ جب میں قائد اعظم پڑھتی ہوئی ایک بند کو ختم کرتی تھی تو نیچے سے آواز آتی تھی کہ دوبارہ پڑھو۔ اب وہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہو رہا تھا۔ اچھا میں پڑھتی تھی، کوئی شعر بھول جاؤں تو نیچے سے، کیونکہ میں کئی دفعہ جا چکی تھی قطر، تو وہ پھر نیچے سے مصرے دیتے تھے، تو مجھے یہ خوشی بہت ہوئی۔ 90 پہ بھی میں گئی ہوں تو نیچے سے پبلک جو تھی وہ مجھے مصرے اٹھا کے دیتی تھی، یہ پڑھو۔ تو مطلب ایک شاعر کے لیے سب سے بڑی خوشی کی، یعنی کروڑوں روپے سے بہتر چیز ہوتی ہے کہ عوام میں اس کا شعر یا اس کی نظم یا اس کی کوئی غزل پسند کر لی جائے۔ سماعت فرمائی آپ نے قائد اعظم والی نظم، میں ٹھیک کہہ رہی تھی نا، کتنے جذبے سے انہوں نے یہ لکھی ہے۔ میں تو یہ حیرت کرتی ہوں کہ یہ کیسے ان کے ذہن میں سارا بالکل نقشہ پورا جو ہے نا پاکستان کا، شروع سے لے کے اور آج کے اتنے خراب ماحول تک کا، سب ان کے الفاظ میں پرو دیا انہوں نے۔ تو یہ بڑی خوشی ہوئی۔ اور اب میں نے جیسے ابھی عرض کیا تھا کہ ہم ایک شام رکھیں گے، ایک شام گلنار آفرین کے نام، انشاءاللہ۔ آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے یاد رکھا، آپ نے زحمت کی اور میری خواہش کو مد نظر رکھا، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ میں سب سے پہلے آپ کا انٹرویو کروں۔ تھینک یو، اور بہت شکریہ۔ محبتیں ہیں دوستوں میں، یہی چیز ہونی چاہیے، بالکل، کیونکہ یہ دنیا تو بار کہیں گزر جاتی ہے لیکن یادیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اچھے انسان یاد رہتے ہیں، اچھے دوست یاد رہتے ہیں۔ جی بالکل، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا سامعین، ناظرین، آپ سے بھی اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر کسی اور وقت حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، اور